بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات پڑھیے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات پر اللهم صل على محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ عزیزان مؤمنین طلاب کا اس مجلس میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مجلس میں جتنے بھی مؤمنین تشریف فرما ہیں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، کاشف بھائی، میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے خدا نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب و محبت اہل بیت علیہ السلام. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو خود بے جسم ہے لیکن بعض جسم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ جسم والے بھی اس بے جسم سے بڑی محبت کرتے ہیں. خدا کی ان سے محبت اس قدر زیادہ ہے کہ خدا نے ان کی محبت میں بے جسم کائنات کو جسم عطا کر دیا ہے. بلکہ میں اپنے جملے کو بدل کر یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ وہ خود محمود تھا انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا، خود فاتر تھا انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنا دیا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. بآواز بلند تر صلوات. خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنا دیا. خدا کی حمد کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر اور کوئی جملہ نہیں کہ جس ذات کو سیدہ جیسی بی بی سجدہ کرے اسے خدا کہتے ہیں. جس ذات کے لیے سیدہ جھک جائے اس ذات کو خدا کہتے ہیں. کون سیدہ جس کا بڑا حسن اور چھوٹا حسین ہو، جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو. توجہ کا طلبگار ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کون سیدہ؟
کہ جس کی شان میں مرج البحرین ہو، جس کی قیمت و قدر کو دیکھنا ہو تو سورہ قدر کو دیکھو، جس کے گھر کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو احد و بدر کو دیکھو۔ قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو، جس کی عصمت کی گواہ آیت تطہیر ہو۔ صلوات پڑھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے صحابی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں فاطمہ کا معنی اور اس کی تفسیر پتہ ہے؟ تو وہ صحابی فرماتا ہے کہ اے میرے آقا و مولا، آپ پر میری جان قربان، آپ خود بیان فرمائیں کہ فاطمہ کا معنی اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں فاطمت عن الشر، فاطمہ ہر برائی اور شر سے جدا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جناب سیدہ سے شادی نہ کرتے تو قیامت تک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا کوئی کف نہ ہوتا، حضرت آدم سے لے کر ان کے بعد تک۔ صلوات پڑھیں خاندان بارے دیگر بابا سے بلندر صلوات۔ کون فاطمہ؟ الف سے ام ابیہا ہے فاطمہ، با سے بنت الہدا ہے فاطمہ، تا سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، سا سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جیم سے جگر گوش رسول ہے فاطمہ، ہا سے حجاب اللہ ہے فاطمہ، خا سے خیر النساء ہے فاطمہ، دال سے دختر نبی ہے فاطمہ، زال سے ذریت رسول ہے فاطمہ، را سے رہنما ہے فاطمہ، زا سے زوجہ منتظر ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، شین سے شافع روز جزا ہے فاطمہ، سوا سے صبر کا پیکر ہے فاطمہ، زوا سے ضابطہ حیات ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیں بابا سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ ایک صلوات کا سہارا نے بابا سے۔ سواد سے صبر کا پیکر ہے فاطمہ، زواد سے ضابطہ حیات ہے فاطمہ، توا سے طاہرہ ہے فاطمہ، زوا سے ذل کبریا ہے فاطمہ، عین سے عالمہ غیر معلمہ ہے فاطمہ۔ کاش بھائی آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ عین سے عالمہ غیر معلمہ ہے فاطمہ، غین سے غیورہ ہے فاطمہ، توا سے طاہرہ ہے فاطمہ، زوا سے ضابطہ حیات ہے فاطمہ۔ بابا سے بلندر صلوات۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات۔ عین سے عالمہ غیر معلمہ ہے فاطمہ، غین سے غیورہ ہے فاطمہ، فا سے فدق کی ملکہ ہے فاطمہ، قاف سے قیامت میں سہارا ہے فاطمہ، قاف سے سورہ کوثر کی تفسیر ہے فاطمہ، لام سے لا ریب ہے فاطمہ، میم سے مرکز عصمت و طہارت ہے فاطمہ، نون سے نور خدا ہے فاطمہ، واو سے واجب الاحترام ہے فاطمہ، ہا سے ہادی ہے فاطمہ، یا سے یکتا ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ کون فاطمہ؟ بنت نبی ہے فاطمہ، ام ابیہا فاطمہ، کردار نبی ہے فاطمہ، گفتار نبی ہے فاطمہ۔ ہر وہ شخص جس کو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں
بولنا اچھا لگتا ہے میرے ساتھ سر اٹھائیے گا اور بی بی سیدہ کی شان میں بولیے گا وہ عظیم نبی کہ جو قرآن کی زبان میں کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی تعظیم کے لیے اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اتنا عظیم نبی جس بی بی کی تعظیم کے لیے اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دوزخ کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو جائے گی اور ہر شخص سے کہا جائے گا کہ آپ جہنم کی طرف بڑھیں۔ بروز قیامت ہر شخص کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اہل ایمان ہے یا کافر۔ ساگر بھائی آپ کی توجہ کا طلبگار، تو بی بی سیدہ کے چاہنے والوں سے یہ کہا جائے گا کہ آپ جہنم کی طرف بڑھیں، تو اتنے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دیکھیں گی کہ بی بی کے محبوں کی پیشانی پر لکھا ہوگا محب زہرا، سبحان اللہ، لکھا ہوگا محب زہرا۔ تو بی بی سیدہ بارگاہ خدا میں عرض کریں گی کہ اے میرے خدا، اے میرے آقا و مالک، آپ نے میرا نام فاطمہ اس لیے رکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے تجھے اور تیرے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خدا بند متعال فرمائے گا کہ اے فاطمہ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میں نے تیرا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو شخص تجھ سے اور تیرے فرزندوں سے محبت کرے گا میں اسے آتش جہنم سے نجات دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم۔ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کے درمیان مزاحم نہیں ہوں گا، بس ایک جملہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں سن لیں اور پھر دو جملے ذکر مصائب کے بھی سن لیجئے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایک صلوات کا سہارا دے باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اتنا عظیم نبی کہ جو سیدہ کی تعظیم کے لیے اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا آپ علماء طلاب سے ایک سوال ہے کہ ہم سنت کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں سے اور کون جان سکتا ہے کہ سنت کی تعریف کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران سنت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو کام رسول خدا کرے اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن ہمارے ملت تشیع میں سنت کی تعریف میں تھوڑی سی وسعت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول نہیں بلکہ جو کام معصوم کرے ہم اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی ہماری نگاہ میں پہلا محمد جو کرے وہ بھی سنت اور آخری محمد جو کرے وہ بھی سنت۔ اور اب یہاں پر دیکھا جائے کہ رسول خدا اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو یہ فعل جو ہے ہمارے لیے سنت ہونا چاہیے، لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی بیٹی آئی ہو اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ اور سنت کی ہم تین تعریفیں کی جاتی ہیں عموماً۔ وہ کون سی تین تعریفیں ہیں؟ ایک فعل معصوم، دوسرا قول معصوم اور تیسرا تقریر معصوم۔ فعل معصوم یعنی معصوم جو کرے وہ سنت،
قول معصوم، معصوم جو کہے وہ سنت. تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہو اور معصوم اس سے منع نہ فرمائے تو اس عمل کو بھی سنت کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول خدا بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ حکم الہی تھا، حکم خدا بندی تھا. میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اگر صلوات پڑھیں بابا سے آرے دیگر بابا سے بلندر صلوات. بس عزادارو دو جملے ذکر مصائب کے سن لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البکاؤن خمسہ، رونے والے تو 5 ہی گزرے ہیں. آدم جنت کے فراق میں گریہ کیا کرتے تھے، یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں گریہ کیا کرتے تھے، یوسف اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کیا کرتے تھے. عزادارو یہ ہوئے 3، چوتھا اور 5واں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور جناب سید سجاد. اجرکم اللہ. عزادارو سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دیکھیں. عزادارو آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اتنا گریہ کیا کہ اہل مدینے والوں نے مولا امیر المومنین سے آ کر یہ کہا کہ اے ابو الحسن زہرا سے یہ کہہ دیجئے کہ یا دن کو گریہ کیا کریں یا رات کو گریہ کیا کریں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو کیا احسان فراموشی ہے کہ نبی کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی ہے اور محمد کی امت مولا امین کو یہ کہتی ہے کہ اے مولا فاطمہ سے یہ کہیں کہ یا دن کو گریہ کیا کریں یا رات کو گریہ کیا کریں. عزادارو مولا آئے جناب سیدہ کے پاس، کہا اے فاطمہ کوفے والوں نے یہ پیغام دیا ہے. تو بی بی سیدہ نے یہ کہا کہ اے ابو الحسن کوفے والوں سے، مدینے والوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اب زہرا کچھ دنوں کی مہمان ہے، کچھ دنوں کے بعد زہرا اپنے بابا کے پاس چلی جائے گی. اجرکم اللہ. عزادارو اس کے بعد جناب سیدہ نے ایک طریقہ کار اختیار کر لیا. جناب سیدہ رات کو گھر میں گریہ کیا کرتی تھی اور دن کو امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے جا کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر گریہ کیا کرتی تھی. عزادارو ایک شام جب جناب سیدہ گھر واپس آتی ہیں تو مولا امیر کیا دیکھتے ہیں کہ چہرے پر دھوپ کے آثار. مولا فرماتے ہیں اے سیدہ آپ تو سائے کے نیچے بیٹھ کر گریہ کرتی تھی، تو یہ آپ کے چہرے پر دھوپ کے آثار کیسے؟ عزادارو بی بی سیدہ نے یہ کہا کہ اے مولا، اے ابو الحسن، آج جب میں اپنے بابا کے لیے گریہ کرنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جگہ پہ قائم نہیں تھا. اجرکم اللہ. عزادارو یہ تھا جناب فاطمہ کا گریہ اور جناب سید سجاد کا گریہ کہ اتنے آنسو بہائے 35 سال تک گریہ کرتے رہے. کسی نے آ کر یہ کہا اے مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو مولا نے یہ کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا تو یعقوب اتنا روئے. قرآن کہتا ہے کہ یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں. اجرکم اللہ. وہی شخص کہتا ہے کہ اے مولا، اے سید سجاد، کہ یعقوب کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نئی بات ہو، آپ کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. عزادارو جب سید سجاد نے جملہ سنانا
مولا زور زور سے رونے لگے. مولا نے کہا ہے انصاف کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. مجھے یہ بتا، میں جانتا ہوں شہادت ہمارا ورثہ ہے، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ ہماری ماؤں بہنوں کو بے مکنا و بے چادر درباروں اور بازاروں میں لایا جائے اور منادی ندا دے رہا ہو، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، علی و زہرا کی بیٹیاں آئی ہیں، نبی کی بیٹیاں آئی ہیں. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. نعرہ تکبیر.